اس کا بھی چلن ہوگا. انداز نیا، صنف پرانی ہے، نیا انداز ہے. عزیزان ملت، اس خوبصورت نعت رسول کے بعد اب میں بلا تاخیر ہماری اس بزم کے خصوصی مقرر جو سرزمین کانپور سے ناگپور تشریف لائے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف قادری برکاتی صاحب ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے انہیں کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قادری صاحب برکاتی. الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دم ز شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم. اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. منبر رسول پر جلوہ بار بوقار علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شعراء ذوی الاحترام، حاضرین بس، خصوصاً سیدی آقائی و مولائی و نعمتی مرشد اجازت سیدی سرکار ابو جعفر سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، و حضور اشرف العلماء حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب مدد اللہ العالی، مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت مفتی مالوہ صاحب، حضرت مفتی نادر اشرف صاحب، حضرت مفتی منصور صاحب، حاضرین، سامعین، ناظرین، السلام علیکم. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین. عشق و محبت کی تمام تر توانائیاں سمیٹ کر آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فلک وقار بارگاہ میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے پھول نچھاور ہیں ان تمام شیدائیان مسلک اعلی حضرت پر جو الحمدللہ اپنی پوری زندگی کے ساتھ اس محفل نور میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے گجرے پیش کروں گا، خصوصاً ناصر برکاتی زیدہ مجدہ اور جناب یوسف پٹیل صاحب اور ان کی فیملی کے دیگر افراد جنہوں نے تجلیات قدم غوث اعظم کے نام سے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا، اور غوث اعظم کے نام سے منسوب اس محفل میں غوث اعظم کے شہزادے کی آمد کا اہتمام کیا۔ اللہ خیر و برکت کی بے پناہ بارشیں عموماً تمام حاضرین اور خصوصاً پٹیل فیملی پر نازل فرمائے۔ حضرات گرامی مرتبت، بہت اچھی نعت پاک، تضمین اور تقریر آپ نے اپنے علماء سے سماعت کر لی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بزم محبت میں اپنے ان بزرگوں کی سرپرستی میں خصوصاً مرشد اجازت سیدی سرکار رفیق ملت سے کسب فیض کرتے ہوئے اور اپنے اکابر علماء سے اصلاح کی امید کرتے ہوئے آپ کی بزم محبت میں حاضر ہوں۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے، آپ کو سننے اور عمل کی توفیق بخشے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابتدائے آفرینش سے یہ سنت الہیہ جاری ہے کہ جب جب زمانے میں کفر و دلالت کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہیں، الحاد و بیدینی کی ہوائیں چلی ہیں، حق کے چہرے کو مسخ کرنے کی ناپاک سازشیں کی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے احقاق حق کے لیے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے گمراہیت کے دبیز پردوں کو چاک کیا اور ظلمت کرے عالم کو بقعے نور بنایا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد باب نبوت و رسالت پر آہنی قفل لگا دیا گیا۔ اس کے بعد اس فریضے کو انجام دیا صحابہ اکرام نے، تابعین اکرام نے، تبع تابعین نے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ائمہ اربعہ نے۔ احقاق حق کے لیے ائمہ اربعہ نے مصیبتیں سہیں، صعوبتیں برداشت کی، قید و بند کے آلام برداشت کیے، مگر ہمیشہ یہ کہتے رہے دار ہو، سولی ہو، پہاڑوں کی نظیر، نغمہ اپنا ہر بلندی سے سنا سکتے ہیں ہم۔ 19ویں صدی نصف مراحل طے کر چکی تھی، ہندوستان کی فضا مقدر ہو رہی تھی، الحاد و بیدینی کا دور تھا، ظلمت و دلالت کی مسموم ہوائیں چہرہ حق کو داغدار کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہی تھی، احقاق حق کرنے والوں کو جبر و اکراہ کی بنیاد پر ان کی آوازوں کو دابا جا رہا تھا، ہندوستان کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا، گوشہ گوشہ چیخ رہا تھا، حق والوں کے دل سے ایک آہ و فغاں نکل رہی تھی، مولا
بھیج دے کسی ایسی ذات کو جو جمال مصطفی کا پرتو ہو، نائب ابو حنیفہ ہو، جلال موسوی کا عکس جمیل بھی ہو، اور مولا وسے بھیج دے جو حضرت غوث پاک کے نقش قدم پر ہو۔ یہ فضائیں، یہ آہیں، یہ بکائیں باب اجابت سے ٹکرائی ہیں، اور پھر بریلی کے افق پر وہ مجدد اعظم جو فقیہ المحال ہے، آیات من آیات اللہ ہے، معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، بریلی کی دھرتی پر یہ کہتے پیدا ہوتے ہیں، دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نچر کرے۔ امام احمد رضا بریلی کی دھرتی پر پیدا ہوتے ہیں اس وقت جب گمراہیت کا دورہ تھا، دلالتیں اپنے شباب پر تھیں۔ آپ نے ابھی حضرت مولانا فخر الدین صاحب زیدہ مجدہ سے سماعت کیا کہ سرکار غوث اعظم نے تبلیغ کے ذریعے تقریر کے ذریعے تبلیغ فرمائی اور رد و ابدال فرمایا۔ صحیح ہے، یقیناً تقریر بہت ضروری ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی ذات کو اگر تم پڑھو گے، مسلک اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں ملے گا کہ امام احمد رضا نے احقاق حق کے لیے تقریریں کم کی ہیں، قلم زیادہ استعمال کیا ہے۔ تقریروں کے فوائد بہت محدود ہوا کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں لوگ تقریروں کی۔ آج کن علماء کی بات کی جائے، کن تقریروں کی بات کی جائے؟ جہاں تقریریں بکتی ہیں وہ تقریریں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، جہاں زبان خریدی جاتی ہے وہ زبان مؤثر نہیں ہوتی ہے، جہاں فکر آوارہ ہو جاتی ہے وہاں دین کا کام نہیں ہوتا، جہاں ضمیر کا سودا کیا جاتا ہے وہاں مسلک کا اعلاء اور اخبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تقریر کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے تو صفت غوث اعظم اختیار کرنی پڑے گی، نفس کو بیچ دینا پڑے گا، بے نفس ہونا پڑے گا۔ پہلے بے نفس ہو جائیے اور پھر غوث پاک کے قدم ناز پر چلتے چلتے اس منزل پر پہنچ جائیے تاکہ تمام مادی کثافتیں دور ہو جائیں اور آپ پر اللہ کی نورانیت کی تجلیاں ہو جائے۔ پھر وہ زبان استعمال کریے تو انشاءاللہ غوث کی زبان کا اثر ہوگا، آپ کی تقریر کا بھی اثر ہوگا۔ اس لیے اگر تقریر ضروری ہے تو میرے شہزادوں، آج کے اس ماحول میں میں تمہیں یہ درس دینا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، تقریریں بلا شبہ ضروری ہیں، میں اس کا کبھی انکار نہیں کرتا، مگر تقریر سے زیادہ ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے افراد کے ہاتھوں میں قلم پیدا ہو جائے تاکہ امام احمد رضا کی سنت ادا ہو جائے۔ امام احمد رضا نے اسی لیے فرمایا ہے، دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، اور یہ رضا کے نیزے کی وار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار کے بار ہے۔ تقریر کا فائدہ اس وقت تک ضرور ہو سکتا ہے جب تک کہ مقرر کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی رہے گی۔ ضرور فوائد ہیں، مجھے انکار نہیں، نہ آپ کو انکار نہ کسی کو، مگر تقریر سے زیادہ آپ تحریر پر زور دیجئے، لکھیے اور پڑھنے کی کوشش کریے۔ امام احمد رضا نے جو مسلک دیا ہے، نعرہ تو سبھی لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، کبھی پڑھ کے بھی سمجھائے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کبھی پڑھا بھی ہے امام احمد رضا کی تحریرات کو؟ بلا شبہ امام احمد رضا نے عقائد پر بھی قلم چلایا ہے اور اعمال پر بھی قلم چلایا ہے، مگر ان اعمال پر قلم چلایا ہے جو اعمال شعار اہل سنت بن گئے ہیں، ان پر ایسی سچیاں بکھیری ہیں کہ آج تک کو ندوہ اور دیوبند کے کنگورے ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اعمال
جو شعار اہل سنت بن گئے ہیں، ان کی مخالفت اگر کسی نے کی ہے تو پھر ایسا قلم چلا ہے امام احمد رضا کا کہ پھر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں، اور نزدیت آج تک تھراتی نظر آ رہی ہے۔ مسلک اعلی حضرت صرف یہی نہیں ہے، اگر اعمال پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والوں لگاؤ، ہم بھی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، اور یقیناً مسلک اعلی حضرت ہماری گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ مسلک اعلی حضرت ہی اس دور میں فرقہ ناجیہ ہے جسے رسول اللہ نے نجات کی بشارت دی ہے۔ مگر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والوں نبی کی سنت سے اپنے چہروں کو بھی سجا دو۔ جلسے گاہ میں بیٹھ کے صرف مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والوں کبھی اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرو۔ لگاتے ہیں نعرہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد کا، اللہ نے توفیق دی تو کیا کرتے ہیں، مسجد میں سنگ مرمر لگوا دیا، سمجھ لیا پورا حق ادا ہو گیا مسلک کا۔ جھومر لگوا دیے، پورے فرائض سے سبکدوش ہو گئے، اب خالی ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں جنت تو ایسی بانٹی جاتی ہے کہ یہ کر لو بس جنتی۔ اتنی آسان ہے جنت؟ اگر اتنی آسان ہوتی تو اللہ پل صراط نہ بناتا، اتنی سخت آزمائش سے نہ گزارتا۔ بہت مشکل ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قتل گہے عشرت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جنت ایسے نہیں ملتی ہے۔ بلا شبہ یہ یقین ہے کہ آمہ انشاءاللہ اگر ہماری موت مسلک اعلی حضرت پر ہوئی اور ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح مگر جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس سے بدعمالیوں میں جری نہ ہو جاؤ، یہ خوف بھی کرتے رہو کہیں بدعمالیاں کرتے 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 ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ اور اللہ کی رضائیں تم سے روٹھ جائیں تو مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو۔ جب ایمان پہ مرو گے نہیں تو رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بھی نہیں ہوگے۔ اس لیے اعمال صالحہ بھی کرو۔ مسلمانوں، مسجدوں کی خوبصورتی ان پتھروں سے نہیں ہے، سنگ مرمر کے ان پتھروں سے نہیں جنہیں مسجدوں کو آباد کر جنہیں مسجدوں میں لگاتے ہو۔ مسجدوں کی خوبصورتی ان جھومروں سے نہیں ہے جنہیں بازار اور مارکیٹ سے لا کے مسجدوں میں لگا دیتے ہو۔ اللہ کی قسم، مسجدوں کی حقیقی خوبصورتی تمہارے سجدوں کی جھومروں سے ہے۔ تم اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو، وہ قادر مطلق تمہارے گھر آباد کر دے گا۔ مسلک اعلی حضرت سمجھیے بھی، جب تک کہ آپ مسلک اعلی حضرت سمجھیں گے نہیں، بغیر سمجھے مسلک اعلی حضرت کے نعرے بلند کرتے رہیں گے تب اپنوں میں غدار پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور جس دن آپ نے مسلک اعلی حضرت سمجھ لیا، پڑھا، خود وصایا شریف میں امام احمد رضا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دین اور مذہب وہ ہے جو ہماری کتابوں سے زائد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد رضا کو اٹھا کے دیکھو، اور اللہ کی قسم ہمارے یہاں جتنے معاملات ہوتے ہیں، جتنے جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا اگر ایک عشر عشیر امام احمد رضا کی کتابوں کی اشاعت پر لگا دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ کام ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ان پہ کام کرنے والے افراد نہیں۔ کام کریے، امام احمد رضا کا تعارف کروائیے۔ آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جدید سائنس کا دور ہے۔ امام احمد رضا نے روشنی پر جو اپنی تحقیقات پیش کی ہیں اور دیگر الفوظ المبین در حضرت حرکت زمین جو کتابیں لکھی ہیں، ضرورت ہے کہ ان کا انگریزی ترجمہ کر کے آج دنیا کے تمام سائنسدانوں کے پاس بھیجا جائے۔ اللہ کی قسم، وہ سائنسداں جب امام احمد رضا کی تحقیق پڑھیں گے تو پھر ڈاک دہلوی کا شعر تمہیں یاد آئے گا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ امام احمد رضا بلا شبہ ہم سنیوں کی جان ہے۔ امام احمد رضا ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں
کہ امام احمد رضا صرف ایک عالم کا نام نہیں ہے، وہ عالم تو تھے ہی، عاشق بھی تھے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اس کے رسول کی آگ لگائیے، رسول اللہ سے سچی محبت کریے۔ امام احمد رضا کی شخصیت جانتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد 14 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے رضاعت جیسا اہم مسئلہ لکھا، اور بالکل صحیح۔ اور جب پہلی مرتبہ اپنے والد گرامی کے ساتھ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حتیم میں حضرت مفتی شافعیہ حسین ابن صالح جمیل اللیل سے ملاقات ہوئی۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ رب القبی، مفتی شافعیہ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا امام احمد رضا کو، مگر جیسے ہی ان کی نظر امام احمد رضا کی پیشانی پر پڑی ہے، امام عشق و محبت کی پیشانی پر پڑی ہے، بغیر پوچھے قریب آئے ہیں، سلام کیا ہے، ہاتھ پکڑا ہے اور فرمایا ہے واللہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، اللہ کی قسم میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے فرمایا تھا، اور الدولت المکیہ وغیرہ کتابیں دیکھ کر علماء حرم نے کہا تھا لو راہ ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینہ ویجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب، اگر امام احمد رضا کی تصنیفات کو امام اعظم دیکھ لیتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور امام اعظم امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء حرم نے کہا تھا، عرب و عجم کے علماء نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ اس صدی کے مجدد ہیں، بلکہ محافظ قطب حرم نے تو یہ کہا تھا اذ یجیء رجل من اقصى الہند، حضرت تشریف فرمائے مفتی مہاراشٹرا میری اصلاح فرمائیں گے، اذ یجیء رجل من اقصى الہند نسلہ فی امام احمد رضا ان اقرہ فنعلم انہ من اہل السنت والجماعہ، ھذا ھو المعیار لمعرفت اہل السنہ عندنا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے کوئی حاجی حج کرنے آتا ہے اور میرے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، روزہ رکھتے ہو کہ نہیں، اور کچھ کیا کہ نہیں اعمال صالحہ، کچھ نہیں پوچھتا، میں اس سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ ارے مچل کے کہہ دو یار، امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتا ہوں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ ان کی عظمتوں کا اعتراف کر لیتا ہے، انہیں اپنا قائد مان لیتا ہے، فَنَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ یہ ٹناٹن سنی ہے۔ هَذَا هُوَ الْمِعْيَارُ لِمَعْرِفَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ عِندَنَا، امام احمد رضا کی ذات ہی ہمارے نزدیک سنیت کے پہچاننے کا معیار۔ ایک مولانا صاحب سے حضور نظامی صاحب کے زمانے میں کسی نے پوچھا، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں برموڈا پہننے والے اور ہم لوگ ان میں فرق کیا ہے؟ ہم کیسے جانے کہ یہ وہ ہے 2 درجن والا اور ہم ٹناٹن سنی ہے، کوئی فارمولہ بتا دیجئے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ کو ایک بہت آسان سا فارمولہ بتاتے ہیں، جب کسی کو دیکھو تو اس کے سامنے اعلی حضرت کا نام پڑھو، ذکر کر دو، امام احمد رضا کا تذکرہ کرو، اگر اس کا منہ لیمو نچوڑا ہو تو سمجھ لینا یہ برموڈا والا ہے، اور اگر وہ خوش ہو جائے تو سمجھ لینا یہی ٹن سنی ہے۔ یہی پہچان ہے امام کی، وہ ذات ہے، وہ
امام احمد رضا کی عظیم ذات ہے. ضرورت اس کی ہے کہ تقریریں بلا شبہ ہوں, یقیناً ہوں, بڑی مؤثر ہیں, لیکن بڑے ادب کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تحریرات کو بھی خوب ان کی اشاعت کی جائے, تاکہ لوگ امام احمد رضا کی شخصیت سے کم از کم زیادہ سے زیادہ ان کی شخصیت سے لوگ واقف ہو سکیں, اور جب واقف ہوں گے تو یقیناً امام احمد رضا کے ہو کے رہ جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے. یہی امام احمد رضا جب پہلی مرتبہ گئے ہیں تو یہ حال ہوا ہے, اور پھر پہلی مرتبہ نبی کا دیدار بھی ہوا. اور یار اسی آرزو اور تمنا میں تو ہم مسلمان دنیا میں جیتے ہیں, اور یہی وجہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت سے پیار کرتے ہیں. دنیا گھبرائی رہتی ہے کہ یہ مسلمان مرنے سے کیوں نہیں ڈرتا. ہم مرنے سے اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے ہماری نگاہیں یہ رسول اللہ کا دیدار کر سکیں یا نہ کر سکیں, پتہ نہیں دیدار ہو یا نہ ہو, لیکن جب روح نکل جائے گی, فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے, قبر میں رکھے جائیں گے, تیسرا سوال ہوگا, حجابات اٹھیں گے, نبی کا دیدار ہو جائے گا. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات. ہم جیتے اسی آس پر ہیں. پہلی مرتبہ دیدار ہو جاتا ہے سرکار اعلی حضرت کو جلدی. اب دوسری مرتبہ امام احمد رضا گئے ہیں حج کرنے کے لیے. دوسری مرتبہ پہنچے ہیں تو پھر مواجہہ شریف میں تشریف رکھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں. مواجہہ میں بیٹھے ہیں, یہ آرزو لیے ہوئے ہیں, یہ تمنا لیے ہوئے ہیں, اے کاش کرم فرما دیں وہ آقا, تشریف لے آئیں تو ہم ان کے چہرے کا دیدار کر لیں. مگر حجابات نہیں اٹھتے, تشریف لے جاتے ہیں. دوسرے دن بھی آتے ہیں, پھر تمنا, نہیں حجابات اٹھے. تیسرے دن آئے تو کاپی قلم ساتھ میں لائے. اب مواجہہ شریف میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ مشہور زمانہ نعت کہتے ہیں, جس میں نعت کا حسن بھی ہے اور غزل کی آفاقیت بھی ہے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور پھر ایک وہ مقام آتا ہے جہاں امام احمد رضا کا دل ٹوٹتا ہے, اور پھر وہ انکساری کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بس شیشہ دل چکنا چور ہوا. بارگاہ رسالت میں یہی ادا تو سب سے زیادہ پسند ہے, کسی کشتہ خاطر ہو کے مانگو, اس در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں آؤ گے. دل ٹوٹا ہے, حجابات اٹھے ہیں, رسول اللہ سامنے موجود ہے. سامنے موجود نبی کی وہ عنبر فشاں زلفیں ہیں, وہ چہرہ والضحیٰ ہے, وہ لبے لالی ہیں, وہ سرمگی آنکھیں ہیں, وہ قد رانا ہے, وہ قدر زیبا ہے نبی کا. مشاہدہ فرماتے ہیں, اور غالباً اسی موقع کے لیے شاید کہا ہو امام احمد رضا نے, پیش نظر یہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. رسول اللہ کا چہرہ پاک جب دیکھا ہوگا قدر آنا رسول, تو جی چاہا ہوگا کہ سجدہ ریز ہو جائے, مگر فرماتے روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. مگر عاشق صادق کا عشق جب اپنے شباب پر ہوتا ہے تو پھر وہ معشوق پر اور اپنے محبوب پر نچھاور ہونے کی ترکیبیں بھی نکال لیا کرتا ہے. تو امام احمد رضا نے بھی ترکیب نکالی, فرمایا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں ارے مفتی صاحب سر کا سجدہ آپ کا قلم چلے گا, فتوا ٹھوکیں گے آپ, اچھا اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو امام احمد رضا فرماتے ہیں مفتی صاحب فتوا لگائیں گے کس پر,
جو مکلف ہو، صاحب ہوش و خرد ہو، صاحب عقل و فہم ہو، اس پر فتویٰ لگائیں گے. فتویٰ بے عقلوں پر نہیں لگتا. فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ دریا طواف، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. وہ سجدہ کون سا ہے؟ وہ سجدہ کون سا ہے کہ سجدہ بھی ہو جائے اور سر کو خبر بھی نہ ہو؟ تو فرماتے ہیں یہ سر اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے اس کے حضور میں جھکے، اور یہ دل رسول اللہ کے لیے جھکے. یہ دل کا سجدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سر اللہ کے لیے اور دل رسول اللہ کے لیے. سر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کدھر جھکاتے ہیں؟ کعبہ شریف کی طرف نا. ارے بولو نا یار، بور ہو رہے ہیں آپ. خانہ کعبہ کی طرف جھکا. یہ قاعدہ ہے کہ ہر بڑا افضل مفضول کی طرف جھکتا ہے، وہ مفضول افضل کی طرف جھکتا ہے. خانہ کعبہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، ہمارے لیے سجدوں کی سمت ہے. ہم ادھر ہی سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف سر جھکاتے ہیں. سر تو جھکایا، خانہ کعبہ ہمارے سر سے افضل ہے، تجلیات الہی کا مرکز ہے. مگر ہم سوچتے ہیں یہ دل کہاں جھکا ہے؟ اس لیے کہ مومن صادق کا دل خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے. خود رسول اللہ فرماتے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اور جو سچا مومن ہے خانہ کعبہ خود اس کا طواف کرتا ہے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اب یہ دل جھکائیں کہاں؟ عرش الہی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا عرش یہ خانہ کعبہ سے افضل ہے. ارے بولو نا یار، اللہ کا عرش خانہ کعبہ سے افضل. تو جب اللہ کا عرش خانہ کعبہ سے افضل ہے تو اب یہ دل خانہ کعبہ کی طرف نہیں جھکے گا. ہم نے تلاشا کائنات میں وہ جگہ جو جگہ عرش الہی سے بھی افضل ہو، تو بزرگوں نے لکھا کائنات میں صرف وہ جگہ اللہ کے عرش سے افضل ہے جہاں رسول اللہ کا جسد انور رکھا ہوا. یہ امام احمد رضا کا ہلکا تعارف ہے. مگر آئیے بات ہو جائے امام احمد رضا کے مشائخ کی بھی. ہم پوچھتے ہیں امام احمد رضا آپ کا مرجع عقیدت کیا ہے؟ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں ہم نے جسے اپنا مرکز عقیدت بنایا ہے، عقیدتیں جہاں نثار ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، میرے آقاؤں کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. امام احمد رضا 22 سال کی عمر شریف ہو گئی ہے مگر ابھی کہیں سے شرف بیعت حاصل نہیں ہوا. شرف بیعت حاصل نہیں. پریشانی کے عالم میں ہیں، اضطراب کے عالم میں ہیں. ایک دن سوتے ہیں، خود علامہ حسنین رضا جو امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عنہ ربہ القوی کے داماد بھی ہیں اور ان کے بھتیجے بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہی بے قراری لیے ہوئے ایک دن میں سویا،
بے قرار تھا میں تو میرے جد امجد تشریف لائے خواب میں اور فرمایا شہزادے بے قرار نہ ہو، تمہاری اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے ان قریب ایک شخص آنے والا ہے جو تمہاری اس پریشانی کا مداوع کر دے گا۔ علامہ حسنین رضا داماد امام احمد رضا تحریر فرماتے ہیں کہ اسی کے 2-3 دن کے بعد حضور تاج الفہول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور پھر مسئلہ بیعت پر گفتگو ہوئی تو علامہ عبد القادر بدایونی نے فرمایا کہ اگر اس پیاس کو کہیں بجھانا ہے تو اس وقت محرارہ مقدسہ میں مسند غوثیت پر خاتم الاکابر حضور سرکار ابو الحسین آل رسول احمدی تشریف فرما ہے، وہاں تشریف لے چلیے اور اپنے جان و مال کا سودا کر لیجیے۔ ابھی شہزادے نے بھی شرف بیعت نہیں حاصل کیا ہے اور امام المتکلمین علامہ نبتی علی خانے بھی علیہ الرحمہ نے بھی کہیں پر جان و مال کا سودا نہیں کیا ہے۔ شہزادے بھی ہیں، والد گرامی بھی ہیں، تاج الفہول ہیں، مہرارہ کی دھرتی پر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے سرکار آل رسول احمدی نے دیکھا تو فرمایا آئیے مولانا، ہم کئی دنوں سے آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، کئی دنوں سے آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ایسا روشن ضمیر پیر، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بیعت فرمایا اور بیعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، بیعت فرمایا اور بیعت کے بعد ارشاد فرمایا آپ نے کہ بہت دنوں سے مجھے یہ پریشانی تھی، یہ فکر تھی کہ اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول تم کیا لائے ہو تو میں کیا پیش کروں گا۔ اب جب امام احمد رضا نے جان و مال کا سودا کر لیا ہے، اب اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ ان کے مرشد نے ان پر اس قدر ناز کیا اور یہی وجہ ہے کہ فوراً مرید کرنے کے بعد آج کل اجازت و خلافت تو میلاد کی ریوڑی ہو گئی ہے، جسے چاہا دیکھا اٹھا کے خلافت باندھ دی، جسے دیکھا اسے خلافت، سارے خلیفہ ایک ایک شہر میں 50-50 100 سب پر خلافت۔ الحمدللہ مہرارہ مطہرہ کی خلافت اس وقت بھی بڑی اہم تھی اور آج بھی بہت اہم ہے۔ جب اس وقت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عنہ ربہ القوی کو حضرت نے ان کے مرشد نے داخل سلسلہ فرمایا اور جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی تو سرکار آل رسول احمدی کے نبیرہ نور العارفین سرکار ابو الحسین احمد نوری موجود تھے، صاحب عرس قاسمی شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت نوری میاں نے اعتراض کیا، دادا حضور آپ کی خانقاہ کا قاعدہ تو یہ ہے، اصول تو یہ ہے، دستور تو یہ ہے، ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں مرید کیا جاتا ہے، پھر عبادت و ریاضت کرائی جاتی ہے، پھر مجاہدات کرائے جاتے ہیں، جب انسان منزل سلوک پر پہنچ جاتا ہے، طے کر لیتا ہے، تب اسے آپ اجازت و خلافت دیتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب آئے، انہیں آپ نے مرید کیا اور فوراً اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا۔ تو پیر کا جملہ سنو کیا فرماتے ہیں سرکار آل رسول احمدی، شہزادے اصول تو یہی ہے مگر سنو یہ دونوں ان کے والد اور یہ شہزادے صاف ستھرا دل لے کے آئے تھے، نسبت کی ضرورت تھی وہ ہم نے انہیں عطا کر دی، نسبت کی ضرورت تھی وہ ہم نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ اب ایک تبصرہ مائک میں کچھ ہو گیا، اب ایک تبصرہ آپ سن لیں۔ حضور شارح بخاری فرماتے ہیں، حضور شارح بخاری نے سرکار آل رسول احمدی کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا کہ عموماً ہم اور آپ ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرتے ہیں، تحائف پیش کیے جاتے ہیں، مگر تحفہ اور تحائف کا معیار دینے اور لینے والے کے اعتبار سے، موقع و محل کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ تحفہ دینے والا عام آدمی ہے، لینے والا بھی عام آدمی ہے، عام موقع بھی ہے، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رئیس اعظم دوسرے رئیس اعظم کو تحفہ پیش کرتا ہے، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، پھر موقع و محل بھی اور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب کان کھول کر سنو، اللہ رب العزت نے میدان محشر میں نہ اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ کوئی قائم کیا اور نہ اس کے بعد قائم فرمائے گا۔ ایسے جلسے میں جب آل رسول احمدی نے فرمایا کہ میں امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آل رسول احمدی علیہ الرحمہ کے خاک کشکول میں امام احمد رضا سے زیادہ قیمتی کوئی ہیرا تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر اتنی نوازشات کے بعد اعلیٰ حضرت اکڑ نہیں گئے۔ آج تھوڑا سا علم ملا، اکڑ کے چل رہے ہیں، ابلیسیت اور فرعونیت ان پر طاری ہو جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا سمجھ لگتے ہیں اپنے آپ کو۔ نوازشات ہوئی نہیں کہ سب کچھ سمجھنے لگے اپنے آپ کو۔ وہ دیکھو امام احمد رضا ہیں، خود ان کے مرشد فرماتے ہیں کہ میں انہیں پیش کروں گا اللہ کے حضور، مگر امام احمد رضا اس پر اکڑے نہیں کہ اب سب کچھ میں ہی ہو گیا ہوں، اب سب کچھ میں ہی ہوں، متاع زندگی میں ہی ہوں، سرمایہ حیاتی میں ہی ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ نہیں، حال یہ ہے امام احمد رضا محدث بریلوی کا کہ جب بھی اپنے پیر خانے آتے ہیں اسٹیشن سے چپل اتار لیا کرتے ہیں، اسٹیشن سے چپل اتار لیا کرتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب مہرارہ مقدسہ سے ان کے مشائخ کرام کا بڑا فیضان تھا امام احمد رضا پر، جب پھل وغیرہ کچھ ہوتے تھے اور یہاں قاصد کے ذریعے بھیجا جاتا تھا امام احمد رضا محدث بریلوی کی بارگاہ میں، تو وقت کا وہ امام جس کے سامنے صاحبان جبہ و دستار کی جبینیں خم نظر آتی ہیں، وہ امام احمد رضا کے سامنے جب مہرارہ مقدسہ کا خادم پہنچتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کھانا سر پہ رکھ کے لاتے تھے اور فرماتے تھے مہرارہ شریف سے نائی شریف تشریف لائیں۔ یہی وہ احترام تھا، یہی وہ ادب تھا جس نے امام احمد رضا کو ایسا بنایا ہے کہ 200-300 صدی پہلے نہ ان کا جواب تھا اور نہ اب تک کے کوئی جواب ہے۔ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ امام احمد رضا کی شخصیت وہ ہے۔ اور پھر یہ تو امام احمد رضا کے مرشد کا حال ہے، وہ امام احمد رضا کے مرشد ثانی اور خود ان کے استاد سرکار مفتی اعظم ہند کے مرشد گرامی مرتبت سرکار نور العارفین ابو الحسین احمد نوری۔ میرا خیال ہے غالباً انہی کو دیکھنے کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یہ شعر کہا تھا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار ابو الحسین احمد نوری کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے۔ سرکار ابو الحسین احمد نوری کا عالم یہ ہے کہ خود مفتی اعظم عالم تاجدار اہل سنت وارث علوم امام احمد رضا سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، سنو، وجد میں فرماتے تھے، سنو اور تو اور خود امام احمد رضا نے میرے مرشد کے حضور دریوزہ گری کی ہے اور فیض پایا ہے۔ ان حقیقتوں کا اعتراف کرتے تھے اور ان حقیقتوں کے اعتراف کرنے میں پھر انہیں کیا ملا کہ 6 ماہ ہیں ان کے مرشد گئے ہیں، انگلی ڈالی ہے اور ایسا پلایا ہے کہ پھر نہ ان کے تقوی کا جواب ہے نہ ان کے فتوے کا جواب ہے۔ اور خود ایسی وارفتگی میں ہے، ایسی وارفتگی میں ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، فقط نسبت کا ہوں جیسے حقیقی نوری ہو جاؤں، جو مجھے دیکھے پکار اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، میاں نوری میاں تم ہو۔ ایسے ہیں سرکار امام احمد رضا کے مرشد ثانی اور ان کے استاد جن سے علم جفر سیکھا ہے امام احمد رضا نے، اور پھر پلانے والے نے، عطا کرنے والے نے، ان کے مرشد نے کیسا عطا کیا تھا۔ ایک قاعدہ علم جفر کا سیکھا تھا حضور ابو الحسین احمد نوری سے اور 1200 قاعدے خود سے استخراج فرما لیے تھے۔ یہ حالت تھی امام احمد رضا کے علم کی۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ سرکار ابو الحسین احمد نوری کسی ایری غیری ذات کا نام نہیں ہے،
جو امام احمد رضا کے استاد ہوں، مفتی اعظم عالم کے پیر و مرشد ہوں، وہ کیسے ہیں معلوم ہے؟ خود فرماتے ہیں ایک جگہ مورخ نے لکھا کہ حضور سرکار ابو الحسین احمد نوری کا حال یہ ہے کہ 7 مرتبہ جانے جانان عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش رحمت میں بیٹھے ہیں، اور سرکار حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت خضر اور اس کے علاوہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی سے لے کر سرکار آل رسول احمدی کے دور تک ان کے خاندان کے جتنے بزرگ تھے انہیں، اور پھر سرکار غوث اعظم کو، سرکار خواجہ پاک کو، حضرت شہاب الدین سہروردی کو، حضرت عثمان ہارونی کو، ان حضرات کے جلووں کو سرکار ابو الحسین احمد نوری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور فیض پایا ہے۔ ان کی شخصیت یہ ہے، غالباً یہی اعجازات تھے جنہیں دیکھ کر امام احمد رضا نے فرمایا تھا برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفت بام ابو الحسین۔ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفت بام ابو الحسین۔ نہ امام احمد رضا کا جواب ہے اور نہ ان کے مرشدان گرامی وقار کا جواب ہے، نہ اس خانقاہ کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے پیر خان کا کوئی جواب ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، دور حاضر میں زمانہ بہت چاہتا ہے، لیکن سنیے آپ میری بات، سنیے، مہرارا دل ہے اور بریلی اس کی دھڑکن ہے، یا بریلی دل ہے مہرارا اس کی دھڑکن ہے۔ دھڑکن بغیر دل کے نہیں رہ سکتی اور دل بغیر دھڑکن کے بیکار ہے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہر دور میں جب جب ضرورت پڑی ہے امام احمد رضا کو، جب جب ضرورت پڑی ہے مفتی اعظم عالم کو، تب تب مہرارا کے بزرگ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تب ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وہ مقام ہے سرکاران مہرارا مطہرہ کا، اور کیسا ادب کیا ہے۔ بس ایک جملہ سن لیجیے آپ، اور اس کے بعد پھر ہمارے اکابر تشریف رکھتے ہیں، ان کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، ذرا سماعت کریں۔ ادب کیسا فرماتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو تھوڑا علم ہو جاتا ہے تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کے ایک شہزادے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اپنے مرشداد گرامی، اپنے مخدوم سے نہیں، مخدوم زادوں سے بھی پیار کرتے تھے بے پناہ، اس لیے کہ وہ جانتے تھے سلسلہ طریقت سے اکتساب فیض اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب صرف صاحب منبع فیض نہیں بلکہ ان کے شہزادوں سے بھی پیار کیا جائے۔ وہ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ ایک شہزادے آل رسول ہیں، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا نے دیکھا شریعت کہہ رہی انگوٹھی اترنی چاہیے، ادب کہہ رہا ہے کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مگر دیکھو وقت کا امام ہے، یہ نہیں فرمایا مخدوم زادے آپ یہ حرام کام کر رہے ہیں، انگلی سے اٹھا دیے سونے کی انگوٹھی، یہ ناجائز ہے۔ نہیں نہیں، ایسا انداز نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا انداز دیکھو، قریب بیٹھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے خاندان کی یہ طریقہ کار ہے، یہ وتیرہ ہے کہ مانگنے والوں کو کبھی لوٹایا نہیں جاتا، عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضور آپ کے انگشت میں جو انگوٹھی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے عنایت کر دی جائے۔ اور نوازنے والے مخدوم زادے نے مانگنے پر دیر نہیں کی ہے، فوراً اتار کے دے دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور عطا کرنا اگر آپ کے خانوادے کی شان ہے تو پھر تحفہ قبول کرنا بھی آپ کے نانا کی سنت ہے۔ پھر اپنی جیب سے چاندی کی انگوٹھی نکالتے ہیں، حد ادب میں رکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، حضور یہ غلام کی طرف سے تحفہ ہے، قبول کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ شریعت پر ادب بھی ہو گیا ہے اور نواسے شریعت پر عمل بھی ہو گیا ہے اور نواسے رسول کا احترام بھی باقی رہا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے وہ سونے کی انگوٹھی رکھ کے امام احمد رضا بریلی چلے گئے رضی اللہ عنہ۔ نہیں نہیں، پھر ایک انگوٹھی نکالتے ہیں، وہ سونے کی انگوٹھی نکالتے ہیں، حد ادب میں مخدوم زادے کو دیتے ہیں اور دینے کے بعد فرماتے ہیں حضور اب یہ غلام کی طرف سے زنان خانے پہنچا دی جائے۔
اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ادب ہے امام احمد رضا کا, کیسے اپنے مشائخ سے پیار کیا ہے, کیسے اپنے پیر خانے کے شہزادگان سے محبت کی ہے. یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ضروری ہے کہ جن سے امام احمد رضا نے محبت کی ہے ان سے آپ حضرات بھی بے پناہ محبت کریے, ٹوٹ کے محبت کریے, ان کا فیضان حاصل ہوگا. اور سنیے, اللہ اکبر, ان جیسا ادب تو لایا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر ان جیسی نوازشات بھی, مہرارہ مطہرہ کے بزرگوں جیسی نوازشات جو امام احمد رضا اور سرکار مفتی اعظم عالم پر ہوئی ہیں ویسی کسی پر نہیں ہوئی, اور نہ انہوں نے جیسا چاہا ہے ویسا کسی نے چاہا بھی نہیں. خود میرے دادا مرشد سید العرفاء احسن العلماء مرشد اعظم ہند سے بامبے کی سرزمین پر کسی نے پوچھا, حضور آپ اپنے خانوادے کی کوئی کرامت بیان کر دیجئے, بڑی کرامت بیان کر دیجئے. تو سنو, ایسا نہیں کہ خاندان میں کوئی صاحب کرامت نہیں تھا. سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی سے لے کر حضور آل رسول احمدی تک اور اس کے بعد تک جس بچے کو اٹھا کے دیکھیے, جس کو اٹھا کے دیکھیے, کرامتیں ان کے قدموں پہ قربان ہو کے اپنے نصیبے جگاتی نظر آتی. یہ سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی ہیں. آپ نے مسجد برکاتی میں نماز پڑھی ہوگی, وہ الماری بھی دیکھی ہوگی جس میں تبرکات محفوظ ہیں. وہاں سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی مغموم بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے مریدین کے بارے میں متفکر ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اللہ میں نے مرید تو کر لیے ہیں مگر میرے مریدین کا حشر کیا ہوگا میدان محشر میں. مغموم ہیں, تردد ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں, ابھی پریشانی کے عالم میں ہیں. یہ عالم رویا کی بات نہیں, یہاں خوابوں کی بارات نہیں ہے, یہاں عالم ظاہر کی بات ہے کہ سیدنا برکت اللہ عشقی بیٹھے ہیں. اتنے میں سرکار پیر پیراں, میر میراں, پیر دستگیر, روشن ضمیر سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی, پیر لاسانی, شہباز لامکانی, غوث اعظم تشریف لاتے ہیں. سیدنا برکت اللہ عشقی کھڑے ہو گئے. خود غوث اعظم نے اپنے شہزادے کو کلیجے سے لگایا اور فرمایا, شہزادے تم کیوں پریشان ہوتے ہو, میں وعدہ کرتا ہوں جب تک کہ تمہارے ایک ایک مرید کو جنت میں نہیں پہنچا دوں گا اس وقت تک داخل نہیں ہوگا. اور بڑے بڑے صاحبان فضل و کمال گزرے ہیں. جی وہ تھا. جی بے شک وہ شرائط ہیں. وعدہ فرمایا کہ بشارت ہے, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. شرائط کا تذکرہ بھی میں نے پہلے ہی کر دیا ہے اور پھر انشاءاللہ بھی حضرت مرشد اجازت کے فرمان پہ میں ذکر کروں گا. صاحبان فضل و کمال ہیں. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی اپنے زمانے کے مجدد بھی ہیں, صاحبان فضل و کمال ہیں. مگر سرکار احسن العلماء سے جب پوچھا آپ کے خانوادے کی بڑی کرامت کیا ہے تو حضور احسن العلماء مچل کے فرماتے ہیں, میرے خانوادے کی دو بڑی کرامتیں ہیں, ایک کا نام امام احمد رضا ہے, دوسرے کا نام مصطفیٰ رضا ہے. ایک کا نام امام احمد رضا ہے اور دوسرے کا نام مصطفیٰ رضا ہے. اور اسی لیے خود وقت وصال فرمایا تھا, میرا جو مرید مسلک اعلی حضرت پر نہیں وہ میری مریدی سے خارج ہے. اور اسی مسلک کی ترجمانی امین مسلک اعلی حضرت مرشد گرامی مرتبت سیدی سرکار امین ملت فرماتے ہیں, مرشد اجازت سرکار رفیق ملت فرماتے ہیں, جو مسلک اعلی حضرت سے ذرہ برابر ہٹ گیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نوازشات کے لیے ادب چاہیے, احترام چاہیے, تب نوازشات ملا کرتی ہیں, تب کرم کی بے پناہ بارشیں ہوا کرتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا تصور کریے امام احمد رضا کیسے حد ادب میں, اور اتنا ہی نہیں, ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے کیسا فرمایا, کیسا ادب, کتنی چاہت.
آپ نے سنا ہوگا شاید وہ واقعہ. مرارہ مطہرہ آج بھی کوئی بہت ڈیولپ شدہ نہیں ہے ظاہری اعتبار سے. اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے اس کی حالت اور کیا تھی. اس علاقے میں چور اچکوں کا زیادہ آنا جانا تھا. ایک دور ایسا آیا جب مہرارہ مطہرہ میں چوریاں زیادہ ہونے لگی. سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی رضی عنہ ربہ القوی کے مخدوم زادے نے القاب و آداب کے بعد لکھا کہ مہرارہ میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، لہذا بریلی سے 2 کتے بھیج دیجئے. اللہ اکبر. دیکھیے کتے پالنا کھیتی کے لیے، شکار کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے جائز ہے، زینت کے لیے جائز نہیں. حضرت سے استفسار کر لیں گے آپ. مکان کی حفاظت کے لیے. تو امام احمد رضا نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد ایک روایت میں نے یہ بھی سنا کہ خود لے کے گئے. ایک خط لکھا دیا اور اس وقت حجت الاسلام، اللہ اکبر، جنہیں اللہ نے وہ جمال اور وہ رانائیاں عطا کی تھی کہ اللہ کی قسم ان کی رانائیوں کو جب کوئی کافر دیکھتا تھا تو حسن حجت الاسلام کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتا تھا. یہ حسن تھا، یہ رانائیاں تھیں، یہ جمال تھا، یہ کمال تھا ان کا. حجت الاسلام ہے ساتھ میں، مفتی اعظم عالم ہے ساتھ میں، پرچہ دے کے. یا ایک روایت میں خود لے کے گئے اور پھر میں وہ جو روایت اختیار کر رہا ہوں تحریر فرمایا تھا. اور حضرت فرماتے ہیں وہ خط آج بھی مہرارہ مطہرہ میں رکھا ہوا ہے، آج بھی محفوظ ہے. القاب و آداب کے بعد لکھا تھا سرکار اعلی حضرت نے، حضور اس خانقاہ کی حفاظت کے لیے میں 2 کتے بھیج رہا ہوں، ایک کا نام حامد رضا ہے، دوسرے کا نام مصطفیٰ رضا ہے. ہمارے لیے نہیں، وہ اعلی حضرت کی عقیدت تھی. وہ اعلی حضرت جو چاہے اپنے شہزادے کو کہیں، حجت الاسلام کے خاک کے ذرے ہماری آنکھ کا سرما، سرکار مفتی اعظم عالم کا قدم ناز، ہمارے سر کی زینت، ہمارے آقا و مولا. مگر ادب و احترام دیکھو، اب اس سے پتا چلا کہ 2 ایسے عجیب ہستیاں اس خانقاہ کی حفاظت کر رہی ہیں تو اس خانقاہ کا نہ کل کچھ بگڑا تھا نہ صبح تک قیامت تک کچھ بگڑا. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ مسلک اعلی حضرت پر چلیے، اور مسلک اعلی حضرت پر صرف یہی نعرے لگانا مسلک اعلی حضرت نہیں ہے. مسجدوں کو بھی آباد کریے، نماز بھی پڑھیے. نماز سے بہت اہم عبادت ہے نماز. مفتی صاحب مناظر اہل سنت ہیں، ان سے پوچھئے کسی مقام پر کوئی وہابی دیوبندی ان کے قریب نہیں آ سکتا. لیکن جب یہ سوال ہوتا ہے بڑا عشق ہے تمہیں رسول اللہ سے، اور رسول اللہ فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم نماز کتنا پڑھ کے اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو. مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں بھی بھریے، آباد کریے. اور سنیے ایک اور چیز، اس دور میں مراکز علمیہ قائم کریے، مدرسے جدید طرز کے قائم کریے. اس لیے کہ جب زمانہ کروٹیں لیتا ہے تو جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس زمانے میں یونانیوں کا فلسفہ اسلام کی شبیہ بگاڑنے کی ناپاک کوشش کی تھی تو اس زمانے کے فلسفہ کو امام راضی نے حاصل کیا تھا، امام غزالی نے حاصل کیا تھا. آج کی سائنس اگر اسلام سے ٹکرانے کی کوشش کرے تو آج کی سائنس کو حاصل کرنا ضروری ہے. اور اللہ کی قسم جب تم نے سائنس حاصل کر لیا، سائنس پڑھ لیا، تو تم دیکھو گے کہ سائنس ہر جگہ اسلام کی تائید کرے گی، کبھی اسلام سے ٹکرائے گی نہیں. اس لیے کہ چشمک کرے گی مجھ سے یہ ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ آزاد میرے آسیاں کی ہے. سائنس کہیں کی پیداوار نہیں ہے، سائنس قرآن کی پیداوار ہے، سائنس حدیث کی پیداوار ہے. آج دنیا کے قدم چاند پر پہنچ گئے ہیں، مگر کوئی مذہب وہ نہیں ہے جو اس بات کی رہنمائی کرتا کہ انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے. یہ قرآن ہے جو کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے انسان ہم نے سورج چاند تیرے تابع کر دیے. سیکھو، ضرورت ہے. دین اور مذہب بھی اور جدید سائنس بھی
اب جدید سائنس کو سیکھو گے تو مذہب کی تعبیرات بہت آسان ہو جائیں گی، تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ نبی نے حدود متعین فرمائے ہیں، حدود متعین ہیں، یقیناً ان حدود سے تجاوز کسی کے لیے اچھا نہیں، مغلط مت، لیکن تبلیغ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اب جب سائنس سیکھ کے آپ تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ المولا العزیز اسلام کی بہتر تبلیغ کر سکیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو 1972 میں ناسا خلائی اسٹیشن ہے امریکہ کا ناسا، وہاں سے 1972 میں ایک راکٹ اڑایا گیا جس میں 3 خلاباز بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ارے سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتا، 3 خلاباز بیٹھے ہوئے تھے۔ خلائی اسٹیشن زمین سے چاند کی دوری 3 لاکھ میل، اور جب وہ راکٹ اڑایا گیا تو وہ 20,000 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہا تھا۔ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جب خلا میں خلائی سفر کرنے والا کوئی مسافر ہوتا ہے تو اسے عام لباس نہیں پہنایا جاتا، اسے ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، وہ مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر عام لباس پہن کے اس میں بیٹھ جائے تو خود مر جائے گا۔ جب فضا میں اڑنے لگا خلا میں وہ راکٹ، تو یہاں زمین پر ان 3 سائنسدانوں کی صحت کے لیے کنٹرول بورڈ بنایا گیا تھا، میڈیکل بورڈ، جس میں بڑے بڑے سائنسداں اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے جو کمپیوٹر کی اسکرین پر ان کے دل کی دھڑکنیں اور ان کا بلڈ پریشر بھی ناپ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب 1972 میں امریکہ کے سائنسداں یہ کہتے ہیں راکٹ میں جانے والوں کی دل کی دھڑکنیں ہم سن رہے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہم ناپ رہے ہیں، تب ندوہ کچھ نہیں بولتا ہے، تب ندوہ کچھ نہیں، اور دیوبند کوئی فتویٰ نہیں لگاتا ہے۔ یہ کہنے والے کہ دور سے کسی کی آواز کا سننا اللہ صاحب کی شان ہے، جب امریکہ کے سائنسداں کہتے ہیں ہم نے دل کی دھڑکنیں سنی، تب ندوہ خاموش رہتا ہے، دیوبند خاموش رہتا ہے، تب کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ مگر جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کفر کا حکم لگایا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے، اور وہ سنتے نہیں ہیں، وہ حاضر ناظر نہیں ہیں، یہ سب سارے فتوے ٹھوکے جاتے ہیں۔ اگر دم ہے تو اس وقت بھی فتویٰ لگانا چاہیے، مگر سب کے لیپنگ کرتے ہیں۔ آج سائنسداں کہہ رہا ہے کہ ہم دل کی دھڑکنیں سن رہے ہیں، بہت پہلے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا واللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ سنو اللہ کی قسم، تم پر نہ مجھ پر نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہیں۔ خشوع دل کی دھڑکنوں کو کہتے ہیں۔ آج سائنس کہہ رہی ہے، ہم سنتے ہیں 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا ہم تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی آگاہ ہیں۔ یہی جب گئے چاند پر تو جیسے ہی انسان کا پہلا قدم پڑا چاند کی سطح پر، ابھی انہوں نے اطلاع نہیں دی زمین والوں کو، مگر زمین والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ انسان کا قدم چاند کی سطح پر پڑ گیا ہے۔ اس قدم کے پڑنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوئی ہے وہ آواز ہم نے زمین پر بیٹھ کے سن لی ہے۔ سائنس نے جب یہ اعلان کیا تھا تو ساری دنیا نے بڑی واواہی کی تھی، واواہی کوئی دوسرا کرے مگر ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ لاکھوں درود ہو، کروڑوں سلام ہو محمد رسول اللہ کی ذات پر، جنہوں نے شب معراج جنت کی سیر سے واپسی کے بعد اپنے بلال کو بلایا تھا اور فرمایا تھا یا بلالو انی سمعت دفان علیک فی الجنہ، اے بلال میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تم مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے، تمہارے جوتوں کی جو آواز تھی وہ میں جنت میں سن رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہی نہیں یہ 3 سائنسداں جب گئے بیٹھے تو ایک سائنسداں کا لباس پھٹ گیا تھا، اور لباس کا پھٹنا اشبھ ہے ان کے نزدیک، لباس پھٹا نہیں کہ سائنسداں موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اب پریشان ہوئے سب، بہت کوشش کیا تو ہمارے کسی مورخ نے نہیں، انہوں نے خود لکھا کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے کنٹرول روم میں بیٹھے بیٹھے اس کے لباس کے پھٹن کو، شگاف کو صحیح کر دیا، سل دیا۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے، اللہ کی قسم بہت پہلے میرے غوث نے فرمایا تھا لو انکشفت عورت بریدی بالمشرق وانا فی المغرب
لسترتها۔ اے میرے ماننے والوں سنو، اگر کوئی میرا مرید پورب میں ہو اور میں پچھم میں ہوں، پورب میں میرے مرید کا ستر کھل جائے تو میں پچھم میں بیٹھے بیٹھے اسے ڈھک دیا کرتا ہوں۔ میں پچھم میں بیٹھے ضرورت ہے۔ کل جب ہم یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ان کے غوث کی کرامت ہوگی۔ مگر آج جب سائنس زمین پر بیٹھے بیٹھے فضا میں کپڑے صحیح کر رہی ہے، تو جب یہ وہ جنہیں نہ پیشاب کرنے کا شعور ہے نہ کھانا کھانے کا طریقہ ہے، جب یہ کر سکتے ہیں تو وہ غوث جن کے کتف نات پر قدم رسول ہے ان کے اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ اکبر، ان کا قدم تو ایسا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں میرے غوث بہت پیار کرتے تھے، اے میرے غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کسی نے عالم تخیل میں کہا ہوگا دور کا ڈورا ہے تو کیا ہوگا، پلٹ کے فرماتے ہیں تم نہیں سمجھتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مراکز ایسے قائم کریے جہاں پر دین کی بھی تعلیم ہو، عقیدہ بھی وہ ہے جو امام احمد رضا کی کتابوں سے ظاہر و باہر ہے، ٹھوس ہو ٹناٹن، اعمال اور عقیدہ دونوں مضبوط ہو اور جدید تعلیم یافتہ بھی ہو، تاکہ پھر وہ میدان عمل میں جائے وہ بہترین کام کر سکے۔ شاید زمانے کی اس نبض کو امین مسلک اعلیٰ حضرت سرکار امین ملت نے محسوس فرمایا، اسی لیے علی گڑھ جیسی دھرتی پر الجامعہ البرکات نام کا ایک شاندار ادارہ قائم کیا ہے، جہاں دین کی بھی تعلیم ہے، دنیا کی بھی تعلیم ہے، تاکہ دین بھی حاصل کرے، دنیا بھی حاصل کرے اور شاہ برکت کی چوکھٹ کا فیضان بھی ہو، روحانیت بھی ہو، اور پھر وہ میدان عمل میں نکلے تو وہی کہے جو امام احمد رضا کہتے ہیں، دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔